شیعہ کا عقیدہ امامت. میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے عقیدہ کھڑا کیا ہے نا، اس کی بنیادیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایک بدعت پہ مبنی چیز کھڑی کیا اور امت کو پابند کر دیا اس کا. اور انتہائی ذمہ دار چہروں کے لیے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں، ہم اپنا مذہب قرآن سے ثابت اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارا امام قرآن میں ہے. بسم اللہ. عزتیں جتنی بھی ہیں وہ صرف امامت اور حجت کی وجہ سے. آج دنیا جھگڑ رہی ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا کھول کے پڑھنی چاہیے، روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے یا بعد میں کھولنا چاہیے. یہ بحثیں تب ہوتی تھی جب کتابیں عام نہیں ہوتی تھی. لوگوں نے مذہب کی ساری ذمہ داری مولوی کے سر پہ رکھی ہوتی تھی. مولوی سے پوچھتے تھے، مولوی صاحب آپ کتابیں پڑھے ہیں، آپ بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب گھر میں کالج میں جانے والا بچہ بھی ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو اس کی نظروں سے اس میڈیا کے دور میں گزرتی ہیں. اب لڑائی یہ نہیں ہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے. تو جو پوری فرمائیں گے تو میں جملہ کہوں گا. اب ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے. اب بولیں گے بحث اس بات پہ ہو. امام کس کا ٹھیک؟ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے. جو معمار جو مستری دیوار بناتا ہے، جب وہ دیوار کی بنیاد اٹھاتا ہے تو اس کے پاس دھاگے کے ساتھ ایک وزن بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ دیوار کے ساتھ رکھتا ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ساتھ کہتے ہیں. جو اسے وہ جسے پنجابی میں ساتھ کہتے ہیں اسے ہی عربی میں امام کہتے ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بنیاد اب ٹھیک جائے گی یا نہیں جائے گی. بالکل اسی طریقے سے مذہب میں امام کی حیثیت ہوتی ہے. امام اچھا ہونا چاہیے. میں زمیندار طبقے کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں، مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. پیر گنہگار نہیں ہونا چاہیے. بڑی معتبر شخصیت ممبر پہ تشریف فرما ہے جناب کاظم نجفی صاحب. امام ٹھیک ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات ممبر پہ اتنے مجمع کے سامنے 4 بندوں کے سامنے بھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اور میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے اتنے مجمع کے سامنے باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں، نماز اسی کی قبول ہونی ہے جس کا امام ٹھیک ہو. دنیا میں زور لگا دو عبادتوں پہ، مسجد سے نکلو ہی نہ، ہر سال حج پہ چلے جاؤ، پورا سال روزے رکھتے رہو. عبادت فائدہ تب دیتی ہے جب امام بہتر ہو، کیونکہ قیامت والے دن اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے. خدا نے قیامت والے دن بلانا ہی امام کے پیچھے. اتنا وقت نہیں ہونا قیامت والے دن کہ ایک ایک بندہ آئے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے اور اللہ اسے ایک ایک نیکی پوچھے. خدا نے کا وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں. میں سب سے پہلے امام بلوا لوں گا، امام کے پیچھے ماننے والے بلا لوں گا. جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. جو ہاتھ خیرات کے لیے اٹھا ہے اسی ہاتھ پہ اور خیرات رکھنے کے لیے سطر کہنے لگاؤں. ہم بڑے مطمئن ہیں ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے. بسم اللہ. یا علیہ جتنی توجہ ہو گئی اتنی اور چاہیے. اور میں واجب الاحترام کے حوالے ممبر کو، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت. گزارا ہونا ہے امام کے پیچھے، خدا نے بلانا ہی امام کے پیچھے. خدا کے ایسے امام بھی ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، بلائیں گے لوگوں کو جہنم کی طرف. اور کچھ ایسے امام ہوں گے جو جنت میں لے جائیں گے. اب میں آپ کے سامنے میں نے دعویٰ کیا ہے، اور بہترین وکیل وہ ہوتا ہے جو دعوے پہ منطقی دلیل دے سکے. دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا ہے کہ عبادتیں کم بھی ہو جائیں، امام اچھا ہو گزارا ہو جائے گا. عبادتوں کا ڈھیر لگا ہو اور امام اچھا نہ ہو، عبادت دیکھی نہیں جائے گی. امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں، اور اگر امام برا ہو
तहज्जुद गुजार भी जहन्नम में चला जाए। अब मैं कुरान से बता देता हूं कि अल्लाह ने कुरान में बताया है कि दो इमाम आधी रात को घर से निकले, एक हक का इमाम और एक बातिल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा था, बातिल के इमाम का नाम फरौन था। आगे मूसा था, पीछे मूसा की कौम थी, पीछे ताकुब में फरौन था, पीछे फरौन का लश्कर था। मूसा ने मुट्ठी भर बंदे मुसलमान किए थे, वो मूसा के पीछे जा रहे थे, पीछे फरौन लश्कर लेके मूसा का पीछा करता जा रहा था। तफसीर कुरान कहती सामने आ गया दरिया, डर गई मूसा की कौम, उन्होंने कहा मरवा दिया तूने मूसा, आगे भी मौत है पीछे भी मौत है, आगे जाएंगे तो दरिया में मरेंगे, पीछे जाएंगे तो फरौन से मरेंगे, अब बता क्या करना है। अब कौम ने एतमाद किया हुज्जत पे, कौम ने एतबार किया इमाम पे। कौम ने ये नहीं कहा कि हम भाग जाएं, उन्होंने इमाम से पूछा, जो इमाम के तवक्कल पे रहे वो पार चला जाता है, जो इमाम पे एतमाद कर ले वो पार चला जाता है। कौम ने इमाम पे एतमाद कर लिया, कौम ने इमाम पे तवक्कल कर लिया। उसने कहा मूसा अब हमें रास्ता बता, हमने जाना किधर है। मूसा ने मुंह आसमान की तरफ किया, क्योंकि कौम का राब्ता हुज्जत से होता है, हुज्जत का राब्ता खुदा से होता है। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह क्या करना है। फरमाया तेरे हाथ में इस असा है, इसी असा को दरिया में मार। असा का दरिया में मारना था। कुरान की तफसीरें कहती रास्ता बन गया, रास्ता बनना था। पीछे कबीले 12 थे, कौमें 12 थी, हर एक कबीले ने दूसरे का गिरेबान पकड़ा, पहले हम गुजरेंगे, दूसरे का पहले हम गुजरेंगे, तीसरे का पहले हम गुजरेंगे। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह लाडली कौम है, पकी पकाई अरश से आती है, घर में ये खाना पकाते नहीं है, मनो सलवा ये खाते हैं, रास्ता तूने एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 है। आवाज़ मूसा परेशान क्यों होता है, दोबारा असा को दरिया में मार। तफसीर कुरान कहती मूसा ने दोबारा असा को दरिया में मारा, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। मजमा चुप रहे या बोल पड़े, न 3 बने न 13 बने, क्योंकि हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। मूसा अपनी कौम को लेकर उन रास्तों से बाहर चला गया। अब मौलवी मेरी आंख में आंख डाल के मुझे सिर्फ इतना बताए कि अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 रास्तों से कौम पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार करवा। सारे बोला मिल गया हैदरी। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। आप जी तो जो पूरी साहब गुनहगार पार चले गए क्योंकि इमाम अच्छा था। मूसा पे एतमाद किया, मूसा पे तवक्कल किया, मूसा ने भी कौम को छोड़ा नहीं। कुरान कहता है कि मूसा कौम को लेके पार चला गया। अब जब मूसा अपनी कौम को लेके दरिया की लहरों से गुजर रहा था तो आधी रात थी। मूसा की कौम ने पीछे मुड़ के देखा तो फरौन भी उसी रास्ते से आ रहा था, वो भी अपने लश्कर को दौड़ाए हुए घोड़े उसी रास्ते से आ रहा। मूसा की कौम ने कहा मूसा रुक, ये मोजजा नहीं, मोजजा होता तो हमारे लिए होता। वो पीछे मुड़ के देख फरौन भी इसी रास्ते से आ रहा है। मूसा ने भागते हुए कहा मेरे अल्लाह वो फरौन इस रास्ते से क्यों आ रहा है। उसने कहा अपने बचा, मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना। जो बोल सके वो रहमत फरमाए, जिसका हाथ उठ सकता है। मूसा तू अपने बचा, मैंने फरौन नहीं मारना, मैंने आखिरी फरौनी भी मारना है, तू अपने बचा, इन्हें जरा अंदर आने दे। कुरान कहता मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था और फरौन का आखिरी दरिया में कदम रख रहा था। अल्लाह कहता मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी कि आज मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। गुजरात बोले ना बोले, मेरा अंदर का अकीदा बोल रहा है, अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग पे भी होगी। अल्लाह क़यामत वाले दोज़ख को कहेगा अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना। सारे बोलो हाथ उठाओ हैदरी। फरौन वाले सारे गर्क, उनका इमाम अच्छा नहीं था, मूसा वालों का इमाम अच्छा था। कुरान में लिखा हुआ है, अहले इल्म शख्सियात मिंबर पे तशरीफ फरमा, मूसा के पीछे सामरी जादूगर था,
اور وہ پار چلا گیا. ویسے وہ موسیٰ کا موتقد نہیں تھا، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا. جب موسیٰ نے اپنے بندے نکالے نا دریا سے تو رات اندھیری تھی، موسیٰ نے اپنے بندے پورے کرنے شروع کیے. اب وہ ہزاروں میں تو تھے ہی نہیں، مٹھی بھر تو بندے تھے. موسیٰ نے کہا کہ دیکھو بندے ٹھیک ہے، بندے سارے آ گئے. موسیٰ بندے دیکھ رہا ہے اور ایک اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ موسیٰ کے معنی وہ سامری جادوگر. موسیٰ کو سامری تو پار کیسے آ گیا؟ اب میں صرف سطر پڑھوں گا اور مجھے مجمع کے چہروں کا اندازہ کرنا. سامری تو پار کیسے آ گیا؟ اسے ڈرتے ڈرتے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. ہائے ہائے، میں نے آخری لمحے میں آ کے، بسم اللہ بھائی علی بھائی، میں نے آخری لمحے میں آ کے امام تبدیل کر لیا. مجھے پتا چل گیا تھا کہ بچانا تو نہیں ہے، بچائے گا تو ہی. یہ سامری بچا کے اسے، توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے. میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، واجب الاحترام شخصیات ہیں. بس اپنے حصے کا ایک ہی ذکر کا سجدہ اور ایک جملہ فضیلت کا، ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کے آپ سے اجازت. وہی سامری جسے موسیٰ بچا کے لایا تھا، اسی سامری نے پھر وہ بچڑا بنایا تھا جس کی اس نے پوجا کروائی تھی. موسیٰ کوہ طور پہ گئے، واپس آئے، ہارون سے کہا امت کہاں؟ اس نے کہا کون سی امت؟ اس نے کہا مٹھی بھر بندے مسلمان کیے تھے، کدھر گئے؟ اس نے کہا سارے لے گیا وہ جسے بچا کے لائے تھے. یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں بچایا جاتا ہے وہی مقابلے پہ آ جاتے ہیں. یہ عادت بڑی پرانی ہے. بسم اللہ. کل جنہیں بچایا تھا انہوں نے کہا وہ جسے بچا کے لایا تھا نا، وہ اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کو سجدہ کرواتا ہے. موسیٰ جلال والا نبی تھا، جتنا اللہ کا جلال والا یہ نبی تھا، جلال والا نبی تھا. اور موسیٰ سامری کے گھر کی طرف دوڑے، سامری کو داڑھی سے پکڑ کے باہر نکالا. موسیٰ کہاں ہے وہ گوشالہ جس کی تو پوجا کرواتا ہے؟ کہاں ہے وہ بچڑا؟ کیونکہ قوم نے بتا دیا تھا کہ وہ صرف بچڑا ہی نہیں، سامری اشارہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے. تو لوگوں نے فوراً سجدہ کر دیا. اس نے کہا موسیٰ کا اللہ تو نہ ہم سے بولتا ہے نہ نظر آتا ہے، یہ سامنے بول بھی رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، بجائے اسے سجدہ کرنے کے اسے کرتے ہیں. موسیٰ نے کہا تو ہٹ، بچڑا لا، وہ اسے لا جس کی تو پوجا کروا رہا ہے. وہ اس نے کپڑے شپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، ڈرتا ڈرتا. وہ موسیٰ جلال والا تھا، اسے پتا تو تھا موسیٰ کے غصے کی حالت. وہ آیا، اس نے آگے کپڑا ہٹا کے اس نے کہا جی یہ ہے، اس کی پوجا ہو رہی. موسیٰ نے کہا نہیں ایسے نہیں، اسے بلا، بلا، میرے سامنے بلا. موسیٰ نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ موسیٰ کو خبر تھی کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو جادو نبی کے سامنے نہیں ہوتا، نبی کے سامنے جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو ہوتا ہے دیکھنے والے کی نظروں پہ. موسیٰ نے کہا میری نظر پہ تو جادو کا اثر نہیں ہوگا. موسیٰ نے کہا اسے بلا. اس نے کہا موسیٰ اس نے بول لینا ہے. موسیٰ نے کہا تو بلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بولتا کیسے. اس نے اشارہ کیا، وہ بول پڑا. وہ بولا تو قرآن نے پورا واقعہ کوٹ کیا. قرآن کہتا موسیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے، انگشت بدندہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو منہ میں دبایا. فما خطبکم یا سامری، سامری صرف بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ نہ تو نبی نہ تو معصوم، بے جان بچڑے کو تو نے میرے سامنے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا. صرف بتا دے کہ کیسے بولا، وجہ بتا دے ورنہ میں تیرا سر تن سے جدا کروں، وجہ بتا یہ کیسے بولا. سامری نے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا اللہ کا نبی بتاؤں گا سچ، یہ کیسے بولتا ہے میرے کہنے پہ. اب وہ جو بات سامری نے کہی اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے پوری، تاکہ قیامت تک دنیا کو حجت کے اختیار کا اندازہ ہو سکے. خدا کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد بھی کون کون بندے آنے والے ہیں. خدا نے پورے واقعے کو نظر حسین اس میں کوڈ کر دیا. سامری سے موسیٰ نے کہا بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے. اس نے کہا چل. سامری نے کہا میں موسیٰ بتا دیتا ہوں. موسیٰ تجھے یاد ہے جب دریا میں تو نے رستہ بنایا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد. اس نے کہا میں تیرے پیچھے آ رہا تھا.
موسیٰ نے کہا ہاں میں نے تجھے باہر آ کے دیکھا تھا کہ تو بھی میرے پیچھے بچ کے آ گیا تھا. اس نے کہا جب میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میرے ذہن میں خیال ہے, جادوگر تو میں بھی تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا, یہ موسیٰ نے رستہ بنا کیسے لیا. میں بھاگتا بھی آ رہا تھا, سوچتا بھی آ رہا تھا, بھاگتا بھی آ رہا تھا, میں نے بھاگتے بھاگتے تیرے آگے دیکھا تو موسیٰ تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا. آئے آئے تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا. اب شیعہ سنی حال, میں نے قرآن پڑھا, تیرے آگے گھوڑے پہ جا رہا تھا. وہ گھوڑا جہاں سے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سبزہ دے رہی تھی, وہاں سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا پھر میں تیرے پیچھے سے ہٹ گیا, میں اس گھوڑے کے قریب گیا, اس نے اپنا سم اٹھایا, میں نے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, میں نے اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچڑے میں ڈالی, اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب آؤ شیعہ سنیوں سے پوچھیں یہ موسیٰ کی آگے کون تھا. پہلے شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں نہیں, یہ حضرت علی نہیں تھے بلکہ یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے. مجھے بتا جبریل ہے کون. جبریل ہے علی کا شاگرد, جبریل ہے حسنین کا درزی, جبریل ہے بطول کا نوکر, اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی